علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فردوس الاخبار جلد 4 صفحہ 183 حدیث نمبر 6083۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ یعنی اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رجب المرجب کی نشریات میں شب اسرا کا دولہ سلسلہ ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی 27ویں شب ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قلیل حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر فرمائی، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ملاقات کا شرف بخشا، جہنم کو ملاحظہ کیا، جنت کی سیر کی، نہ جانے کتنے فرشتوں کو اپنی زیارت سے نوازا اور لامکاں پر پہنچے، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، راز و نیاز کا سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، دیدار الہی کی لذت پائی، اور پھر آنن فانن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکہ مکرمہ میں بھی تشریف لے آئے۔ رات کے ایک حصے میں گئے، اسی حصے میں آ بھی گئے، اور اتنا طویل کروڑوں سال کا سفر کر کے آ گئے۔ یہ آقا کا بہت عظیم الشان معجزہ ہے۔ قصیدہ معراجیہ کے 67 اشعار جو امام اہل سنت کے لکھے ہوئے ہیں، اعلی حضرت کے لکھے ہوئے ہیں، انہیں پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کل جو شعر ہم پڑھ سن رہے تھے وہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ سلسلے کا وقت مکمل ہوا تھا، وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مدارج نبوت کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت حمد الہی بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اول، آخر، ظاہر، باطن اللہ کے نام بھی ہیں، اور اللہ کے عطا سے یہ نام مصطفیٰ بھی ہیں۔ اور آپ نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اولیت اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو وجود بخشا،
اور سب سے پہلے آپ کو نبوت عطا ہوئی، سب سے پہلے روز میثاق آپ نے بلا کہا، سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ ہیں، قیامت کے روز سب سے پہلے لحد انور سے آپ باہر تشریف لائیں گے، سب سے پہلے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کی سعادت آپ حاصل کریں گے، سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ آپ کے لیے کھلے گا، سب سے پہلے آپ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے آقا کا نام ہے اول۔ آخر کس لیے؟ آقا کا نام آخر ہے، اس میں کیا شان ہے آقا کی؟ آقا کی شان ہی شان ہے، سبحان اللہ، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعثت میں، نبوت کے اعلان کرنے میں، دنیا میں تشریف لانے میں آخر میں ہے۔ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، پارہ 22 سورہ احزاب کی 40ویں آیت کا یہ جز ہے۔ لیکن آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، یہ آپ کی شان آخر ہے۔ اور کتابوں میں آپ کی کتاب یعنی کتاب اللہ، قرآن کریم، قرآن مجید، یہ آخری کتاب ہے، اور دین محمدی آخری دین ہے۔ اس لیے بھی ہمارے آقا کا نام کیا ہے؟ آخر۔ چنانچہ فرمایا نحن الآخرون السابقون، تمام سبقتوں کے باوجود بعثت میں ہم آخری ہیں، چونکہ بعثت میں آخریت، خاتمیت، فضیلت میں اولیت و سابقیت کا موجب ہے، اس لیے آپ ہی گزشتہ تمام کتابوں اور دینوں کے ماہی اور ناسخ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ظاہر و باطن سنیے، سبحان اللہ۔ آپ ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، سارا جہاں آپ کے نور سے روشن ہے، کسی کا ظہور آپ کے ظہور کی مانند اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں، اس لیے میرے آقا کا نام ہے ظاہر۔ اور باطن کہ آپ کو وہ اسرار حاصل ہیں جن کا حقیقتاً ادراک کرنا ممکن نہیں ہے۔ قریب اور بعید کے لوگ آپ کے جمال و کمال میں کھو کر رہ گئے، یہ ہے میرے آقا کی شان باطن، اور اس لیے آپ کا نام باطن بھی ہے، سبحان اللہ۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے۔ صلو علی الحبیب۔ مزید اعلیٰ حضرت قصیدہ معراجیہ میں لکھتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، سمجھ میں نہ آئے تو بھی سبحان اللہ، اللہ کے ولی کا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کہ عشق کی، آپ کے علم کی کیا بات ہے۔ لکھتے ہیں اے عالم امکان کی کمان کے جھوٹے نقطوں، تم ابھی تک اول و آخر کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو، ذرا دائرے کی چال سے پوچھو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، کہاں پہنچتا ہے، اور کون بتائے؟ اللہ اللہ اللہ۔ شب اسرا کے دولہا کی شان کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنا۔ اس محبوب اور اس جلوے میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو وہ محبوب فنا اور بقا کی منزلیں طے کرنے کے لیے کدھر سے آیا، کدھر کو گیا؟ جب دائرہ بن جاتا ہے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا آغاز کہاں سے ہوا، اختتام کہاں ہوا، نہ یہ معلوم ہوتا ہے
کہ یہ دائیں طرف سے کھینچا ہے یا بائیں طرف سے کھینچا ہے، یوں یا یوں، کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز، کچھ پتا نہیں۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ آقا کا بہت عظیم معجزہ ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ادھر سے تھی نظر نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، ادھر سے تھی نظر نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے، سلام و رحمت کے ہار گندھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ شب معراج آقا کی طرف سے کیا تحفہ تھا رب کی بارگاہ میں؟ نماز کا تحفہ، عبادتوں عاجزیوں کا نذرانہ، اور اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے محبوب کو شب اسرا کے دولہا کو شاہی انعامات سے نوازا جا رہا تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں درود و سلام کے اور رحمت کے ہار پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سفر معراج میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی کی طرف سے نمازوں کا تحفہ عنایت ہوا۔ یاد رکھیے کہ نمازیں فرض ہوئی شب معراج نا، مگر آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، شب معراج سے پہلے بھی ہمارے آقا نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ شب معراج نمازیں فرض ہوئی اور آقا اس سے پہلے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 3598، مسلم شریف حدیث نمبر 234۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ حدیث پاک جس میں نماز فرض ہونے کا اور نمازوں میں تخفیف کا ذکر ہے وہ نقل کی ہے، مشکاہ شریف کی حدیث، اور مفتی صاحب نے اس کی وہ شرح بیان کی۔ صلو علی الحبیب۔ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں نماز کی فرضیت لا مقام میں پہنچ کر ایسے مقام پر ہوئی جہاں نہ مکان تھا، نہ مقام تھا، نہ یہاں تھا، نہ وہاں تھا۔ یہ خاص تحفہ تھا امت محمدیہ کے لیے، جو آقا کی معرفت، آقا کے وسیلے سے امت کو عطا ہوا۔ آقا تو پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں واپس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پر گزرا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج جو نبیوں کو اپنی ملاقات سے نوازا، سبحان اللہ، پہلے آسمان پر حضرت آدم صفی اللہ، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ انبیاء دیگر انبیاء کی قیادت کر رہے تھے، بقیہ انبیاء بھی ان کے ساتھ تھے، اور واپسی پر بھی یہی ترتیب رہی۔ تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم غیب دیا کہ امت محمدیہ جو ان کے بعد ہوئی اور تا قیامت رہے گی، ان کی طبیعت سے آپ خبردار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر دن 50 نمازوں کا،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ہر دن 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی. یہ دیکھیں غیب کی بات بتا دی موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ کی قسم عز و جل میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی, بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی نمازیں فرض تھیں. کتنی؟ 2 نمازیں. آپ اپنے رب کی طرف لوٹیے, اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے. اب مفتی صاحب مدنی پھولوں کا انبار لگاتے ہیں, قبول فرمائیے. مفتی صاحب لکھتے ہیں خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ارحم الراحمین, تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اس کے محبوب شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رؤوف الرحیم, بہت مہربان, کمال مہربان ہے. مگر امت محمدیہ پر رحم کس کو آیا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلال والے نبی کو. کیوں؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ چند وجوہات ہیں. نمبر 1, رب چاہتا تھا کہ دکھایا جائے کہ اللہ کے مقبول بندے وفات کے بعد بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو آپ کو پردہ ظاہری کیے پتہ کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 3000 سال. تو 3000 سال کے بعد آپ نے امت محمدیہ کی مدد کی اور 50 کی 5 کروا دی. دوسرا مدنی پھول, یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جسے جو دیتا ہے اپنے مقبولوں کے ذریعے سے, وسیلے سے دیتا ہے. رب عز و جل نے رعایت دی, 50 نمازوں کی 5 کر دی. کس کے وسیلے سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے. تیسرا مدنی پھول, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کرتے ہیں. کس طرح؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی رب عز و جل سے یہ نہیں کہہ دیا کہ یا اللہ 50 زیادہ 5 کر دے, بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں عرض کیا. چوتھا مدنی پھول, شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں ایسی باریابی ہے کہ بار بار حاضر ہو سکتے ہیں. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں سے ہی دعا نہ کر دی, وہیں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑے کھڑے دعا نہیں کی, بلکہ بار بار موسیٰ علیہ السلام اور رب تعالیٰ کے درمیان آتے جاتے رہے. اس لیے رب تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی, ایک بار ہی 45 کم نہ کر دیں. پانچواں مدنی پھول, موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ محبوب بار بار رب عز و جل کو دیکھ دیکھ کر آتے رہے, اور میں محبوب کی آنکھوں کو بار بار دیکھتا رہوں. رخسار مصطفیٰ جمال کبریا کا آئینہ تھا. وہ طور والی دعائے دیدار آج قبول ہو رہی تھی, وہ تمنا آج پوری ہے. امت کا بہانہ تھا, کام اپنا بنانا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پرل میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, وہ 5 کر کے نمازوں میں کمی ہو گئی, اور یاد رکھیے ثواب میں کمی نہیں ہوئی. مسلمان 5 پڑھیں گے مگر انہیں ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آئیے ہاتھوں ہاتھ نیت کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روز پڑھیں گے, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, مسجد میں پڑھیں گے, صف اول میں پڑھیں گے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں گے. تو یہ میں نے مسلم اور بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے کس قدر غم خار ہیں, آپ کی برکت سے امت کو کس قدر آسانی ہوئی. سبحان اللہ. مزید حدیث پاک سنیے. چنانچہ مشکاۃ شریف میں ابو داود شریف کے حوالے سے ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نمازیں 50 تھیں, جنابت کا غسل 7 بار 7 ٹائمز, کپڑے سے پیشاب دھونا 7 بار, یہ بھی 7 ٹائمز. پس حضور انور یعنی ہمارے آقا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے رہے یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں, جنابت کا غسل 1 بار. آسانی ہو گئی نا آقا کے صدقے میں, قربان جاؤں. سبحان اللہ. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا.
دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا۔ تو یہ احکام ابھی نافذ ہی نہیں ہوئے تھے، اسی وقت نسخ ہو گئے، فسخ ہو گئے اور ختم ہو گئے، اور شب معراج وہ آقا نے ہمارے لیے پہلے ہی رعایت کروا دی۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں میں، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت سنیں گے نہ کریں گے، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور۔ انشاءاللہ مزید ہم اگلے سلسلے میں سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔